بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آج میں آپ لوگوں کو کلاس 8 اسلامیات کا مکمل تعارف انٹروڈکشن آپ لوگوں کو میں کراؤں گی کہ اس کتاب میں آپ لوگ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کتنے پورشنز ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً 3 پورشنز ہیں۔ فرسٹ پورشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں آپ لوگ پڑھیں گے سورۃ الانفال، جس میں کل آیات 75 ہیں اور رکوع 10 ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ صورت نمبر 8 ہے۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی وہ سب ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سیکنڈ پورشن جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ٹوٹل 10 احادیث ہیں۔ 10 احادیث یعنی اس میں سے ہم کچھ کلاس 8 میں پڑھیں گے اور کچھ ہم کلاس 9 میں پڑھیں گے۔ تھرڈ پورشن جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ اس میں 4 اسباق ہیں: قرآن مجید کا تعارف و فضائل، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، علم کی فرضیت و فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت و مصارف۔ تو آئیے بچوں، ہم لوگ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ انفال کا، جس میں آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انفال کا مطلب بتا دوں اور یہ صورت کیوں نازل کی گئی، کیا وجوہات تھیں اس کی نازل کرنے کی۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ سورۃ الانفال میں جس غزوے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی، اور یہ غزوہ سن 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس میں مسلمان مجاہدین میں سے انصار اور مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی، جو کہ مدینہ میں ہی آباد تھے۔ انصار و مہاجرین کے بارے میں تو آپ لوگوں کو علم ہوگا، لیکن میں پھر بھی یہاں پہ ایک مرتبہ بتانا چاہوں گی کہ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، جو کہ مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور انہوں نے مکہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ میں ہی آباد تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ انصار نے مہاجرین کی ہر حد تک مدد کی تھی، ان کو ان کے اپنی جائیداد میں بھی مدد کی تھی، ان کو ان کے اپنی جائیداد میں بھی آدھا حصہ دیا تھا، ان کے کاروبار اگر نہیں تھے تو ان کو کھیتی باڑی میں حصہ دیا، ان کی ہر طرح کی مدد کی تھی۔ جب غزوہ بدر لڑی گئی تھی تو انصار اور مہاجرین یعنی مسلمان مجاہدین کے جو 2 گروہ تھے، انصار اور مہاجرین، ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ مال غنیمت پر اصل حق کس کا ہے۔ جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، جو کہ سورۃ الانفال کی آیات یہ ہیں: یسألونک عن الانفال، آپ سلام مجاہد لوگ آپ سلام فرما دیجئے ان لوگوں کے کہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ سلام کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے رزق ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ اولئک الذین، اولئک هم المؤمنون الحق، یہی وہ لوگ مومن ہیں سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال غنیمت کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا کہ مال غنیمت کس کا مال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ بس تم لوگ آپس میں عداوت نہ کرو، آپس میں صلح اور صفائی رکھو، ایک دوسرے کے دشمن مت بنو۔
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی، یعنی مومنین کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جن میں نمبر 1 بخشش کی جائے گی، اور تیسرا کہ ان کو عزت کی روزی دی جائے گی۔ اب آپ کے پاس بورڈ میں آپ کے سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کون سے درجات کی نوید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، تو اس میں آپ لوگ یہ درجات بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ 3 درجات بیان کیے ہیں۔ 3 یعنی پہلا یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بلند درجات ہوں گے، دوسرا کہ ان کو عزت کی روٹی دی جائے گی، اور تیسرا کہ ان کی بخشش کی جائے گی۔ اور آپ لوگوں کے اس سبق کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس صورت کے آغاز میں مومنین کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس میں یہ 5 صفات جو آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں۔ یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر نمبر 1۔ انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر ہم پڑھیں گے پھر وہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، رکوع نمبر 1 کا ہی۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آیت کے شروع میں، یعنی سورت کے شروع میں پہلے مال غنیمت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کس کا مال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، یعنی مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مومنین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، کچھ صفات مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان کی۔ پہلی یہ کہ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں جو لوگ اذا ذکر اللہ وجلت، جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زادتہم ایمانا بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بلکہ وہ دل سے ہر ایک چیز سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، مشقت میں ہو، لیکن ان کا کیا، صرف اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی انہوں نے کتنی کم تعداد تھی، 313، اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن وہ کس پہ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس جنگ کے لیے نکلے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومنین کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس رزق کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کی 5 صفات بیان کی کہ مومنین میں یہ 5 صفات ہوتی ہیں اور جس مومن میں یہ 5 صفات ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے درجات بھی بیان کیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے، کیا درجہ دیا جائے گا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے درجات، درجے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 درجات ان مومنین کے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یعنی کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا